ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما. برادران اسلام، حاضرین مجلس، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، ساتھ ہی ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ اس دنیا کے اندر جاری اور ساری فرمایا۔ خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اس میں گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں رحمت بنا کر کے بھیجا، اور انہی کے ذریعہ تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے۔ اللہ ہی رب العالمین نے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر بسایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مخلوقات میں کسی نہ کسی صفات میں ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر فضیلت عطا کی۔ انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو تمام مخلوقوں سے بہتر بنایا ہے۔ انسانوں کے اندر میں اللہ رب العالمین نے کچھ ایسی چیز ودیعت کی ہے، اس کے اندر رکھی ہے، جو دیگر کوئی مخلوقات کے اندر نہیں پائی جاتی۔ انسان کو سوچنے کی، سمجھنے کی، کسی کو سمجھانے کی، اور انسان یہ دنیا کے اندر میں ترقی کے جو منازل طے کر رہا ہے، یہ ساری جو صفات ہے یہ اللہ نے انسانوں کے اندر میں رکھی۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے دیگر تمام مخلوقات پر انسانوں کو فضیلت عطا کی۔ اس میں سے ایک چیز اور ہے جو اللہ رب العالمین نے حیوانوں پر، جانوروں پر جو فضیلت انسان کو دی ہے، تو دیگر صفات میں سے ایک صفت لباس ہے۔ لباس کی بنیاد پر بھی اللہ رب العالمین نے حیوانات پر انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان لباس پہنتا ہے، جانور لباس نہیں پہنتا ہے۔ اور لباس کی اہمیت اگر آپ اسلام کے تناظر میں دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سب سے پہلے جو
وحی نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات کریمہ ہے جو کہ سورہ علق کی ہے، یہ سب سے پہلی وحی ہے۔ ان 5 آیات کے اندر میں اللہ نے اپنا تعارف اپنے بندوں سے کروایا ہے۔ اللہ کون ہے، اللہ کن کن صفات کا مالک ہے، اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ ان آیات کریمہ کے اندر کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے جب اپنا تعارف کرایا، اس کے بعد اللہ نے جب دوسری وحی نازل کی، دوسری وحی کون؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے کملی اوڑھنے والے، نبوت کا بار تیرے کندھے پر رکھنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد صرف گھر میں بند ہو کر کے ادا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اے کملی اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، قم فانذر، اب لوگوں کو ڈرائیے۔ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر میں جو دیگر تمام برائیاں پائی جا رہی ہیں، تو اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرائیں، اور ساتھ ہی ان برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ قم فانذر وربک فکبر، اور اس کے بعد اللہ نے کہا اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرے، اپنی رب کی بڑائی کبریائی کو بیان کرے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھیں، صاف ستھرا رکھیں۔ اگر لباس کی اہمیت اسلام میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو پھر اللہ رب العالمین اپنی دوسری ہی وحی کے اندر میں لباس کا ذکر کیوں کیا؟ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر میں لباس کی بڑی اہمیت ہے۔ لباس انسان کو حیوانات کے قبیل سے جدا کر دیتا ہے۔ اگر ہم لباس پہنے ہوئے ہیں تو انسان کے قبیل کے اندر میں، تو لباس صرف اسلام کا حصہ نہیں بلکہ لباس انسان کا حصہ ہے، اور لباس یہ فطری شے ہے۔ اللہ نے فطرت میں انسانوں کے لباس کو اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اس کے اندر میں پیدا اللہ رب العالمین نے پہلے سے کر رکھی ہے فطرت کے اندر۔ اس لیے انسان فطرتاً لباس کو پہننا چاہتا ہے، اپنے جسم کو ڈھانکنا چاہتا ہے، اپنے جسم کو عریاں نہیں رکھنا چاہتا ہے جس طریقے سے جانور رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر میں لباس کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ تو اسلام میں لباس کی اہمیت تو ہے ہی، لیکن لباس اسلام کا نہیں بلکہ انسانیت کا حصہ ہے، بنی آدم کا حصہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں بھی لباس کا ذکر کیا ہے وہاں بنی آدم کہہ کر کے خطاب کیا ہے، مسلمان نہیں کہا ہے بلکہ بنی آدم کا۔ بنی آدم تمام ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، تمام بنی آدم ہیں، آدم کی اولاد ہے۔ اسی لیے اللہ نے بنی آدم کہہ کر کے خطاب فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لباس انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ لباس یہ دین کا بھی حصہ ہے، چونکہ اسلام یہ دین فطرت ہے، اس لیے لباس بھی دین کا حصہ ہے۔ لیکن اگر کوئی لوگ اس دنیا کے اندر میں ننگا پھرے، لوگ اسے ولایت کے درجے پر فائز کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی عقل ہے، اپنی سمجھ ہے، اپنی فہم ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو دین بنایا ہے اسلام، اگر اس کے تناظر میں اس انسان کو دیکھے تو وہ انسان ہی نہیں، ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ انسان کے زمرے میں شامل ہی نہیں ہے، وہ تو جانور ہے، جس نے اپنے آپ کو عریاں رکھا ہے، اپنے آپ کو ننگا رکھا ہے، لباس سے کوسوں دور رکھا ہے، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟
اس لیے کہ تم نے تو دین فطرت کو قبول ہی نہیں کیا، اور جب دین فطرت ہی قبول نہیں کیا تو تم ولایت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتے۔ اور جو لوگ ایسے اشخاص کو ولایت کے مقام پر فائز کرتے ہیں گویا کہ وہ بھی دین اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے دیگر احکامات سکھلائے، کس کے ذریعے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ میرے نبی کو جا کر کے نماز کے اوقات کے بتاؤ۔ ایک دن جبریل آتے ہیں، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کر کے دکھاتے ہیں، دوسرے دن آتے ہیں، نماز کو اس کے آخر وقت میں ادا کر کے دکھاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اسی طریقہ سے نماز کیسے پڑھنا ہے، روزے کے احکامات کیا ہیں، زکوٰۃ کے احکامات کیا ہیں، یہ ساری شے اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا ہے۔ اسی طریقہ سے لباس کی اہمیت کو، لباس کے آداب کو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو بتلایا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے ہدیتاً ایک ریشمی لباس بھیجا۔ اس وقت تک ریشم اسلام میں حلال تھا، حرام نہیں تھا۔ ہدیہ میں آپ کو ریشمی لباس بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی لباس کو دیکھا اور سے بتن کر لیا، پہن لیا آپ نے، اور پہن لیا اور پھر اتار دیا۔ اور صحابہ کرام دیکھتے رہ گئے کہ اللہ کے رسول نے اس لباس کو پہنا پھر اتار دیا، اور لباس اتار کر کے آپ نے اس لباس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ صحابی ہر وہ بات جو کہ نہیں دکھتی تھی سوال کرتے تھے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لباس کو پہنا پھر اتار دیا۔ آپ نے فرمایا جب پہنا تھا جبریل آسمان پر تھے، جب پہنا تھا، پہننا شروع کیا، جب بدن کے اندر میں ڈالا تو جبریل کہاں تھے؟ آسمان پر تھے، لیکن جب پہن کر کے تھوڑی دیر کھڑا ہوا تو آسمان سے جبریل نیچے آ گئے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جب تک پہنے نہیں تھے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی ہم نے ریشمی لباس کو زیب تن کیا، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا اور کہہ دیا کہ ریشم اسلام میں مردوں کے لیے حرام ہے۔ آداب اسلام سکھا رہا ہے، اللہ سکھلا رہا ہے، کس کے ذریعے سے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ یہاں تو یہ بات ہو گئی۔ ادھر حضرت عمر کو سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو آپ نے ناپسند کر لیا آپ نے عمر کو کیسے دے دیا رضی اللہ تعالی۔ جو شے عمر کا نبی ناپسند کرتا ہو عمر اس کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اے اللہ کے رسول مجھے ہی کیوں دیا آپ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ہم نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا تھا، ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تم اسے بازار میں جا کر کے فروخت کر دو، اس سے جو قیمت حاصل ہو وہ رکھ لو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ریشمی لباس کو بازار میں فروخت کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے میں بکا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ ہیں 2000 دینار میں وہ ریشمی لباس اس وقت فروخت ہوا تھا، 2000 دینار۔ اس کے بعد اور دیکھیے ایک صحابی ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ اپنے بدن پر زعفرانی یعنی کہ وہ بھگوا کلر کا کپڑا پہنے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمرو بن عاص یہ کیا پہن رکھا ہے؟ بڑے سخت جملہ ہے یہ، مسند احمد یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں نے تجھے حکم دیا ہے کہ اس لباس کو تم پہنو؟ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہوا کیا، آپ ہمیں کچھ بتلائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو اتارو اور اسے جا کر کے جلا دو، اس لیے کہ یہ کپڑا جو کہ یہ ہے بھگوا کلر کا کپڑا جو کہ زعفرانی کلر کہلاتا ہے یہ اسلام میں حرام ہے، یہ نہیں پہن سکتے، اس لیے کہ اس سے کفار کی بو آتی ہے، مشابہت ہوتی ہے۔
یہ ادب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا، یعنی کہ اللہ کے نبی نے زندگی کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں ہے جہاں اپنی امت کی رہنمائی نہیں فرمائی، ہر گوشے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اب آئیے لباس کے مقاصد کیا ہیں، لباس کیوں پہنا جاتا ہے؟ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر میں 3 مقصد بیان فرمایا ہے۔ اللہ سورہ اعراف میں فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اے بنی آدم، ہم نے لباس کو نازل کیا ہے۔ اب سوال ہوگا کہ لباس کو اللہ نے تھوڑی نازل کیا ہے، لیکن لباس جس سے بنتا ہے، اسباب، یہ اسباب کون پیدا کیا؟ اللہ ہی نے تو پیدا کیا۔ اگر وہ اسباب ہی رب نازل نہیں کرتا تو تم لباس کہاں سے بنا لیتے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے لباس کو نازل فرمایا تمہارے لیے۔ کیوں نازل فرمایا اللہ رب العالمین؟ لباسا یواری سوآتکم، ہم نے لباس اس لیے نازل فرمایا تاکہ تم اپنے بدن کو ڈھانک لو، چھپا لو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ لباس کا پہلا مقصد ہے انسان کو اپنے آپ کو چھپانا، کور کرنا، اور جو لباس پہن کر کے انسان اپنے آپ کو نہیں چھپا پایا تو آپ ننگے ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ ننگے ہیں، اس لیے کہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ پھر لباس کی کیا ضرورت تھی؟ مثال کے طور پر یہ پنکھا ہے، پنکھا ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ ہوا دینے کے کام پر مامور ہے۔ جس دن یہ پنکھا ہوا دینا بند کر دے گا، ہم اس پنکھے کو نکال کے کباڑا میں پھینک دیں گے۔ یہ مائک، اس کا ایک مقصد ہے، کیوں لگایا؟ تاکہ آواز دور تک پہنچا سکے۔ جس دن یہ مائک آواز دینا دور تک پہنچانا بند کر دے گا، ہم اسے کباڑا میں پھینک دیں گے۔ اسی طریقہ سے اگر لباس ہمارے تن کو نہ ڈھانپ پایا، ہمارے سطر کو نہ چھپا پایا، تو وہ لباس اپنا مقصد حاصل نہیں کر پایا، تو گویا کہ وہ لباس مانند کوڑا میں ڈالنے کے۔ اس لیے لباس کا سب سے پہلا مقصد اپنے تن کو ڈھانپنا ہے۔ آج ہمارے یہاں اس معاملے میں بڑی فراخ دلی سے کام لیا جاتا ہے۔ لوگ لباس اس لیے پہنتے ہیں تاکہ اچھا لگیں، پیش نظر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ باتیں پیش نظر ہیں اور وہ باتیں پیش نظر نہیں ہیں جو اللہ نے کہا ہے، تو پھر لباس کا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہر وہ شے جو سطر میں یہ شامل ہے اسے تمہیں اس لباس کے ذریعے سے چھپانا ہے۔ آج ہماری مسجدوں کے اندر میں کیا حال ہے؟ لوگ ٹی شرٹ پہنتے ہیں یہاں ناف تک، کھڑا ہے جب تک ٹھیک ہے، جیسے ہی جھکا اس کی پوری شرمگاہ دکھتی ہے۔ پینٹ ایسا پہنتے ہیں کہ سطر کی جو بناوٹ ہے، جو ساکھ ہے، وہ مکمل طور پر دکھائی دیتی ہے۔ کیا فائدہ ہے آپ کو ایسا لباس پہننے سے؟ ایسا لباس پہننے سے کیا فائدہ ہے؟ جو تمہارے جسم کی بناوٹ تک کو لوگوں کو دکھا سکے، وہ لباس ننگے پن میں داخل ہے۔ آج ہم وضو بناتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لباس کے موضوع کا انتخاب کرنا ہم ایسے نہیں کیے۔ کئی افراد کا اصرار تھا اس بات پر، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بے حیائیاں عام ہو چکی ہیں۔ لوگ وضو خانہ میں پورا سطر دکھتا ہے، جب سطر دکھتا ہے تو دوسروں کو خراب کر دو، خود کو بھی خراب کر دو۔ نماز کی حالت میں تمہاری سطر کھل گئی، پیچھے سے اگر کسی کی نظر پڑ گئی، اس کی نماز بھی گئی، تیری نماز تو جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ میں تم شامل ہو۔ ہم ایسا لباس کیوں پہنیں گے جو ہمیں جگہ پر جگہ ننگا کر دے؟ ہماری وہ شے جو اللہ نے ڈھانکنے کا حکم دیا ہے وہی اوپن ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے۔ اور یہ چیز ٹی شرٹ، شرٹ، ارے پینٹ شرٹ پہنو، اس سے کوئی منع نہیں ہے۔ لباس پہنو، ڈھیلا ڈھالا پہنو،
شرٹ کی لمبائی تھوڑی زیادہ کرو. آج سے 15-20 سال تک لگ بھگ ٹھیک تھا معاشرے کا نظام، لیکن ابھی جو آ رہا ہے شرٹ، وہ بالکل یہاں ناف کے تھوڑا سا نیچے، انسان جھکے سجدے میں جائے، رکوع میں جائے، وہ پچھلا سطر کھل جاتا ہے. نماز نہیں ہوگی. یہ حرام ہے پہننا ایسا لباس. ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ لباس کا مقصد حاصل نہیں ہو پایا. اور یہی شے تم اپنے گھروں میں کرتے ہو، یہی شے تم اپنے گھروں میں کرتے ہو. تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، تمہاری ماں، تمہاری بیوی، تمام کے تمام لوگ وہاں بیٹھے ہوں، اور اسی طریقے کا لباس اگر پہن کر کے تم بیٹھے ہوئے ہو، اگر وہ نظر پڑی تو بے حیائی کیا ہو گئی؟ عام ہو گئی. بے حیائی عام ہو گئی. ہم آپ کو بتلائیں گے کہ اسلام کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ انسان کو بے حیا بنا دیا جائے، اس کے بعد اس کے سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو دلیل سے ثابت کروں گا. ایک حدیث تو پہلے لے لے. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت. جس قوم سے حیا ختم ہو جائے وہ جو چاہے کرے. اور سب سے بڑی بے حیائی کیا ہے؟ انسان کو اپنے آپ کو ننگا کر لینا. وہ شے جو انسان خود اپنے آپ کو دیکھنا گوارا نہ کرے، وہ دوسروں کو دکھنا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ تو لباس کا سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے یواری سوآتکم، اپنے آپ کو ڈھانکنا، چھپانا. اور اس میں ہماری ماں، ہماری بہنیں، وہ بھی شامل ہیں. اتنا ٹائٹ لباس پہننا جس سے جسم نمایاں دکھے، حرام ہے پہننا ایسا لباس. وہ بھی اس بات کا خیال ہماری ماں، ہماری بہنیں بھی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مکمل عورت بتلایا ہے، یعنی کہ مکمل چھپانے کی چیز. دوسرا مقصد وریشہ، لباس پہننے کے بعد خوبصورت لگو، اچھا لگو. لباس پہننے کے بعد وریشہ، اچھا لگنا چاہیے، انسان کو خوبصورت لگنا چاہیے. آج نماز میں جیسا پائے لباس پہن کے چلے. اللہ کے سامنے ہم حاضری دے رہے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی نماز ہو جائے گی، ایک مسئلہ آپ کی نماز ان لباس کے اندر ہو جائے گی، لیکن دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ رب کے سامنے بہتر ہو کر کے آؤ. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے بنی آدم زینت پکڑو، اور جب اللہ کے لیے، اللہ کے گھر میں آؤ، مسجد میں آؤ، تو زینت اختیار کر کے آؤ، خوبصورت بن کر کے آؤ. ہمارا حال یہ ہے کہ جیسا پایا ویسا ہی لباس پہن کر کے یہاں پہنچ گئے، چاہے جسم کا مکمل ڈھانچہ ہی کیوں نہ دکھتا ہو. شرم آتی ہے دوسروں کو. اس لیے اللہ کے لیے لباس ایسا پہنے جو آپ کی شرمگاہ کو مکمل طور پر ڈھانک دے، تاکہ نہ آپ کی نماز میں کوئی خلل آئے، نہ کسی اور کی نماز میں کوئی خلل آئے. وریشہ. اور اللہ کے لیے مسجد میں آئے تو خوبصورت بن کر کے آئیں. آپ جو چڈا پہن کر کے وہاں جو سوتے ہیں رات کو، وہ پہن کر کے کسی پارٹی میں جا سکتے ہیں. آپ کے پاس کپڑا نہیں ہے، یہ مسئلہ الگ ہے. نہیں ہے کپڑا بھائی، اس کپڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ستر چھپا ہوا ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن اللہ نے کپڑا دیا آپ کو، پھر آپ ایسا لباس کیوں پہنتے ہیں؟ ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، بہت ہی گندا کپڑا، پراگندہ حالت میں، پھٹا پرانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس مال ہے؟ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہاں میرے پاس مال ہے. تو مال کی کیا شکلیں ہیں؟ اللہ کے رسول میرے پاس اونٹ بھی ہے، میرے پاس بکریاں بھی ہیں، میرے پاس گھوڑے بھی ہیں، میرے پاس کھیت بھی ہے، یعنی ساری چیزیں موجود ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرا لباس اتنا گندا کیوں ہے؟ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا اثر تمہارے جسم پر دکھنا چاہیے. اور یہی حال تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو، خوبصورت بن کے دکھاؤ لوگوں کو۔ آج ہمارا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ جو پراگندہ حالت میں وہ بہت بڑا ولی ہے اللہ کا۔ اللہ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ نظیف ہے، پاک صاف ہے، صاف ستھرا ہے اور صفائی کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اور یہ پراگندہ حالت میں ہے، برسوں نہیں نہاتا، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ گندگی اسلام میں مقبول ہی نہیں۔ صفائی کو تو آدھا ایمان کہا گیا ہے، النظافۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ تمہاری پراگندہ حالت تو تمہاری آدھا ایمان تو خراب ہے۔ آدھا ایمان لے کر کے تم اللہ کے ولی بنے پھر۔ تیسرا مقصد ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، اس لیے کہ انسان ظاہری طور پر جتنا بھی بہترین لباس پہن لے، چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، لیکن دل میں خوف نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو گھر سے تو بہترین لباس پہن کر کے آپ نکل گئے، لیکن باہر جا کر کے اپنے وہ لباس اتار دیے۔ یہ میں عینی مشاہدہ بات کر رہا ہوں، دلی کے اندر میں کئی مناظر ایسے میں نے دیکھا کہ لوگ پارک وغیرہ میں اپنے گھر سے باضابطہ برقعے میں نکلتی ہیں حجاب پہن کر کے، لیکن وہاں پارک میں جاتے ہی برقع اتار کر کے اپنے تھیلے میں ڈال لیتے ہیں، اور وہ پھر اپنے اندر سے جو لباس نکلتا ہے آپ حیرت زدہ ہو جائیں۔ یہ اسلام کو پسند نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اللہ نے فرمایا لباس کے ساتھ ساتھ تقویٰ کا لباس پہنو، اپنے قلب کے اندر میں خشیت الہی پیدا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ، ظاہری نہیں، اللہ باطن کو دیکھتا ہے۔ تم تو ظاہر لوگوں کو دکھا سکتے ہو، لیکن اللہ تو باطن کو دیکھنے والا ہے، اور قیامت کے دن حساب و کتاب ظاہر پر نہیں باطن پر ہوگا۔ فیصلے دنیا میں ظاہر پہ ہیں، لیکن آخرت میں باطن پہ ہوں گے۔ اللہ نے سورہ عادیات میں فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے سینوں میں جو چیز یہ موجود ہے اسے نکالا جائے گا، اور پھر اسے دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر میں کتنی للہیت موجود تھی۔ فیصلہ باطن پر ہوگا اللہ رب العالمین کے یہاں، اسی لیے تقویٰ کا لباس یہ بہت ضروری شے ہے۔ اللہ رب العالمین نے لباس کو دین فطرت بتلایا، یعنی دین کا حصہ بتلایا، یہ فطری شے ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام کا واقعہ ہم اور آپ روزمرہ سنتے ہیں۔ اللہ نے آدم کو بنایا، حوا کو بنایا علیہ السلام، ہمارے باپ دادا، ہمارے باپ ماں ہیں، جنت میں بنا کر کے داخل کر دیا گیا۔ جنت میں ابلیس پہنچ جاتا ہے اور آپ کے ساتھ نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ کلام کرتا ہے، خیر خواہ، میں آپ کا بہت ہی خیر خواہ ہوں، دوست ہوں، تمہارے دکھ سکھ کا ساتھی ہوں، بہت حوالے دیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ لیکن اللہ نے جب جنت میں داخل کیا تھا تو کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن ابلیس کا تو کام تھا کہ اسے وہاں تک پہنچانا ہے۔ اب وہ مختلف حرب واقعات ہم سنائے ہیں کئی مرتبہ، وہ درخت کے قریب جا کر کے پھل کھا لیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ننگے ہو جاتے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ اس کو فطرت سے جدا کر دینا۔ آدم علیہ السلام جیسے ہی ان کا لباس اتر جاتا ہے جو اللہ نے انہیں پہنایا تھا، تو فطرت ہے نا، ننگا پن کو پسند نہیں کرتی فطرت، وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے درخت کے پتے توڑنے لگے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر کے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگ گئے، حالانکہ جنت میں کوئی بھی نہیں تھا، میاں اور بیوی موجود تھے، لیکن فطرت نے کہا کہ نہیں، ننگا پن مجھے پسند نہیں ہے۔ فطرت نے آمادہ کیا کہ اپنے آپ کو ڈھانکو، تو ابلیس نے تو آپ کو وہاں ننگا کروا دیا۔ اللہ نے فرمایا بنی آدم کو خطاب کر کے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان،
اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے باپ ماں کو ڈال دیا تھا، یعنی کہ آدم اور حوا علیہم السلام کو۔ اور وہ فتنہ کیا تھا؟ بے حیائی کا فتنہ، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے کما اخرج ابویکم من الجنہ، انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَيَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، اس کے لباس اتار دیے، یعنی حضرت حوا کے اور حضرت آدم کے علیہم السلام، لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ وہ ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھ سکے۔ یہ کام کیا کس نے؟ ابلیس نے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکیں۔ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا فتنہ بے حیائی کا، اگر یہ کام کر دے تو باقی کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، شیطان کو آپ باقی کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے، اور اس کا مشاہدہ ہم خود بخود روزمرہ کی زندگی میں کرتے رہتے ہیں۔ آج لوگ آزادی نسواں کے نام پر، آزادی نسواں کے نام پر، ہماری خود کی ضرورت ہے، میں اس کی ضرورت کی خود تکمیل کروں گا، گھروں میں ہمیں قید کر دیا گیا ہے، اسلام نے بندی بنا دی خواتین کو۔ اسلام نے بندی نہیں بنائی، اسلام نے تو عفت بخشی، عزت بخشی۔ قوم کی نظر میں تمہارا جو حقوق تھا اس کو بلند کیا اسلام نے۔ آج سماج کے اندر میں، معاشرے کے اندر میں کھلے عام لباس پہننے کے باوجود بھی لباس بدن پر معلوم نہیں ہوتا ہے، پوری ساکھ عورتوں کی دکھتی ہے، پوری بناوٹ۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری ماں اور بہنوں کی، اور اسے دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، ان کی عفت، ان کی عزت کی فکر کریں، ان کی ہمیشہ دیکھ ریکھ کریں، وہ کیسا لباس پہنتی ہے، کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، کس طریقے کا کردار ہے۔ اس لیے کہ اس وقت اخلاقی تنزلی اس حد تک نیچے جا چکی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ آج لوگ جتنا ننگا ہو جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اگر تم اپنے آپ کو مکمل ڈھانک لیے، ہزاروں سوال تمہارے اوپر میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کا نمایاں مشاہدہ ہم ابھی کر چکے ہیں کرناٹک کے اندر میں۔ آج آپ دیکھیں گوا کے مناظر کو، مالدیپ کے مناظر کو، لوگ مانند ننگا گھوم رہے ہیں، لیکن کوئی اس پر پابندی عائد نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آزادی نسواں ہے، عورت آزاد ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن ہماری ماں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اگر کالج، اسکول بھی اگر حجاب پہن کے جائے گی تو اس کے لیے قانون بن جاتا ہے۔ ابھی معلوم ہے نا، کرناٹک ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے اس چیز کو کہ تمہیں اسکول کے قانون کو فالو کرنا ہوگا، تم حجاب پہن کر کے اسکول نہیں جا سکتی، کالج نہیں جا سکتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے اسلام کے متوالو، اپنی جو ساکھ ہے اس کو پہچانو، اپنا جو وقار ہے اس کو پہچانو، اپنی جو کھوئی ہوئی عزت ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کرو۔ جو پیسے ہم شادی بیاہ میں، عیاشیوں میں خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے خود کا کیوں نہیں کالج یا کیوں نہ اسکول بنوا لیا جائے؟ کیوں نہ ہم اسے ایسے مدارس کا انتخاب کریں کہ جہاں دوسروں کے یہاں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آج اس قوم کے پاس بے شمار پیسے ہیں، لیکن اس کو کسی اچھے مقام پر خرچ کرنے کی وہ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اور ہمیں، آپ کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ ہمارے قوم کے جو سرمایہ دار ہیں، اللہ ان کے دلوں کے اندر میں اس بات کی توفیق دے کہ وہ قوم کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات میں ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا بہترین ازار جو ہے وہ پنڈلی تک ہے۔ پنڈلی کہتے ہیں وہ گوشت کا ابھرا ہوا حصہ جو پاؤں میں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مرد کا جو لباس سطر ہے
وہ ناف سے لے کر کے پنڈلی تک، یہ گھٹنے تک، گھٹنے کے نیچے، لیکن مرد کا بہترین ازار وہ پنڈلی تک ہے، ناف سے لے کر کے پنڈلی تک ہے، یہ پنڈلی تک یہ بہترین کہا جاتا ہے، لیکن اجازت یہ ہے کہ انسان ٹخنے سے اوپر اپنا لباس پہن سکتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مرد کا تو حکم بتایا، عورت کہاں تک پہنے؟ عورت کہاں تک پہنے؟ آپ نے فرمایا پنڈلی سے ایک بالشت نیچا کر لے۔ ام سلمہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بالشت اگر ہم پنڈلی سے نیچے کرتے ہیں تو بھی ٹخنے تک آئے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر ایک ہاتھ کر لو، پھر ایک ہاتھ کر لو۔ دیکھیں امت کی ماں سمجھی کہ ٹخنے تک بھی عیب میں شامل ہو سکتا ہے، اس سے بھی آوارہ نظر رکھنے والے کچھ نہ کچھ حرکتیں کر سکتے ہیں۔ تو امت کی ماں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بھی اگر کوئی آگے حکم ہو تو بیان فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ایک ہاتھ کر لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کی ایڑیاں بھی سطر میں داخل ہیں، اس لیے نماز کے اندر میں عورت کی ایڑیاں بھی ڈھکی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے موزہ ضروری نہیں ہے، اگر آپ کا ازار اتنا لمبا ہے کہ آپ کے ٹخنے کو چھپا سکتا ہے تو بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المرأۃ عورۃ، عورت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مرأہ۔ المرأۃ عورۃ، عورت عورت ہے، کیا مطلب ہوا؟ یعنی عورت مکمل چھپانے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجْتَ، جب وہ گھر سے نکلتی ہے نا تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو خوبصورت بنا کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اگر ڈھانک کے چلو تو شیطان بھی آپ کے پیچھے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، ایک مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ لا ينظر الرجل الى عورت، ایک مرد بھی دوسرے مرد کی شرمگاہ یعنی کہ چھپانے والی شے کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا المرأة الى عورت المرأة، اور عورت بھی وہ شے جو کہ سطر میں داخل ہے، جو چھپانے والی شے ہے، وہ ایک عورت بھی دوسرے عورت کا نہ دیکھے۔ یہ اسلام میں حکمت پیغام دیا گیا ہے کہ ایک مرد جب دوسرے مرد کا، ایک عورت جب دوسرے مرد کی سطر کو نہیں دیکھ سکتی ہے تو بدرجہ اولا ایک مرد ایک عورت کے، ایک عورت ایک مرد کی سطر کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور گھر کے اندر میں اگر اس طریقے کا لباس پہنیں گے جو مغربی تہذیب کو اوپر اٹھا رہا ہے، اس کے تمدن کو بڑھا رہا ہے، تو آپ کے اندر سے یہ جو حدیث کے اندر میں جو پابندی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہر آدمی ایک دوسرے کی شکل کو دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے لباس کے اندر میں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ایسا لباس پہننے جس سے آپ کے گھر کے اندر میں بے حیائی نہ پھیلنے پائے۔ اور ایک آخری بات، ازار سے نیچے پینٹ کا لٹکانا، تہبند کا لٹکانا، لنگی کا لٹکانا، پینٹ کا لٹکانا، جو بھی ہے یہ حرام ہے۔ اسی لیے مرد کا جو لباس ہو، چاہے وہ جبہ ہی کیوں نہ ہو، وہ ٹخنے سے اوپر تک، جبہ بھی آپ ٹخنے سے نیچے نہ پہنیں۔ علماء کہتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار میں یہ جبہ بھی داخل ہے۔ اس لیے تمہارا لباس کہاں ہونی چاہیے؟ ٹخنے سے اوپر، مرد کا لباس۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی تکبر کی نیت سے اگر اپنے ازار کو ٹخنے سے اوپر لٹکا نیچے لے جاتا ہے تو وہ حرام کام کرتا ہے، جہنمی ہے۔ اس میں لوگ راستے نکالتے ہیں، راستہ کیا نکالتے ہیں کہ یہ تو تکبر کے بارے میں کہا ہے اللہ کے رسول نے، تکبر کے اظہار کے لیے اگر لٹکائیں گے تو اس عذاب کی گرفت میں آئیں گے۔ تکبر کی پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، نبی نے تکبر کس کو کہا ہے؟ نبی نے تکبر یہ کہا ہے کہ جس کا ازار ٹخنے سے نیچے ہے گویا وہ تکبر کر رہا ہے، یہ علامت نبی نے فرمائی ہے۔ اب تم راستے بند کر دو، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار،
جس کا بھی ازار ٹخنے سے نیچے ہے اتنا حصہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا حصہ کاٹ کے تمہیں جنت میں دے دے گا اور وہ حصہ جہنم میں جلے گا، نہیں، یہ تشبیہ کے لیے ہے۔ اگر وہ حصہ تمہارا جہنم میں ہے تو تم بھی جہنم میں ہو۔ اتنی سخت وعید ہونے کے بعد بھی ہمارے نوجوان خصوصاً مسجد میں آئیں گے تو ٹخنے سے اوپر پینٹ کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے پینٹ نیچے چلی جاتی ہے۔ اللہ کا حکم صرف مسجد تک ہے، باہر تک نہیں ہے۔ کیسی بے غیرتی ہے، اللہ کے دین میں کس طریقے سے اپناپن داخل کرتے ہیں۔ یعنی زائد حصہ اس کو کاٹ دو اگر اللہ سے اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو۔ نبی کے محبت کرنے کی دلیل ہے یہ کہ نبی نے فرمایا ہے کہ یہ ٹخنے سے اوپر پہننا ہے تو پہنو، نہیں پہنتے تو محبت نہیں کرتے تو۔ اور ہمارے یہاں تو ایسے بھی بے حس لوگ ہیں، ادھر سے حدیث کے اندر میں ہم نے اتنی ساری باتیں یہ ازار کے تعلق سے بیان کی، لیکن پھر بھی ان کا جو پینٹ ہے وہ ازار جو ٹخنے سے نیچے ہی رہتا ہے، نماز کی حالت میں بھی وہ نہیں بدلتے۔ اللہ رب العالمین نے نہ جانے ان کے دلوں پر کیا کر دیا ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسی نماز سے، ایسے روزے سے، ایسے حج سے جو آپ کو اللہ کے نافرمانیاں جس میں مول لی جا رہی ہے، آپ اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں آپ کی کتاب و سنت پر عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ اور قوم کے اندر جو بے حیائی ہے اللہ اس سے دور رہنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔